دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے دعوت کی، میں بتا رہا ہوں کیسا بے تکلفی کا دور تھا، کوئی نہ کسی کو ٹینشن دے گا نہ کسی سے ٹینشن لے گا، کھلے دل کے لوگ تھے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی کرو، یعنی میرے ساتھ کس کو بلاؤ؟ امی عائشہ کو، جو تمہاری ماں ہے عائشہ میری زوجہ ہیں، ان کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. آج یہ بے تکلفی ہے، آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ چلو اگر آپ نے کہہ دیا تو سامنے والا ایک مشکل میں پڑ جائے گا، یار ہم منع بھی نہیں کر سکتے، نبی ہیں یا فلاں ہیں. وہ صحابی تھے غریب، ان کے پاس 2 آدمیوں کے کھلانے کی گنجائش، بولو بھائی نہیں. انہوں نے کہا پھر نہیں ہے. صحابی نے کیا کہا؟ پھر دعوت نہیں ہے. بھائی پھر نہیں. آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر دعوت نہیں ہے بھائی؟ بولو نا. وہ کہے یار اب میں نے اگر منع کر دیا تو حضرت کیا سوچیں گے، یار میں ایک کے 2 کو نہیں کھلا سکتا. بھائی بے تکلفی کا دور ہے، دل میں کوئی بات نہیں رکھنی ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے. چند دن گزر گئے، نبی بھی ناراض نہیں ہوئے کہ دیکھو اتنا نہیں کر سکتے میری خاطر کہ میری بیوی کو بھی بلا لے، اتنا نہیں ہے ان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بھائی مجھ سے محبت ہے تبھی تو دعوت کر رہے ہیں، 2 کا نہیں پکا سکتے تو نہیں. اور اپنی بیوی سے اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی بلاؤ گے تو آؤں گا، جب 2 کا انتظام ہوگا تو بلا لینا، جب تک 2 کا نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو آپ سے ہی سنا ہے کہ دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بھائی نبی کی حدیث نبی ہی کو سنا دیتے صحابی، بھائی نبی کی حدیث نبی کو سنا دیتے نا، یا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جب دعوت سے بلایا جائے تو قبول کر لیا کرو، مسلمان کی دعوت مت ٹھکراؤ، اور آپ تو میری دعوت ٹھکرا رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ صحابی بھی حدیث کا مطلب سمجھتے تھے کہ وہ دعوت ٹھکرانا جس کے ٹھکرانے کی وجہ تکبر ہو. بعض دفعہ آپ کسی غریب کی دعوت قبول نہیں کرتے کہ میری پرسنالٹی کے خلاف ہے. کبر کی وجہ سے اگر مسلمان کی دعوت ٹھکرائیں گے، یا ناقدری کی وجہ سے کہ ایک بیچارہ محبت کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس کی محبت کی قدر نہیں کر رہے، اس بیس پہ اگر دعوت ٹھکرائی جائے تو یہ ہے گناہ، یہ ہے جرم. یہ بیس اگر نہیں ہے، آپ کو کام ہے، آپ کا پرہیز ہے، یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اپنی زوجہ کو عزت دوں، لوگوں کو پتا چلے کہ بیوی سے کیسے محبت کی جاتی ہے، تو یہ کوئی حکمت ہے تو آپ نے ٹھکرا دی دعوت کہ نہیں قبول ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات، تکیہ کلام بن چکے ہیں، برداشت کر لیں یار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا، ورنہ پہلی دفعہ صحابی نے بھی، نبی نے بھی انکار کیا، صحابی نے بھی انکار کر دیا. دوبارہ مسئلہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی دوبارہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، میرے گھر آ کے کھانا کھا لیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. دوبارہ وہی. صحابی نے فرمایا نہیں، گنجائش کتنے کی ہے، آپ آ جائیں. فرمایا نہیں، انکار کر دیا نا دعوت کا، نہیں آ رہا بھائی. پھر تیسری مرتبہ دعوت کی انہوں نے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت، فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ، فرمایا لے آئے. اب کتنے کی گنجائش ہے بھائی، لے آیا. تو وہ دور تھا بے تکلفی کا، لوگ گن پوائنٹ پہ مسلط نہیں ہو جاتے تھے. اب جو دور ہے نا وہ عجیب سا حساب کتاب ہے کہ نہ جینے دو، نہ جیو نہ جینے دو.